شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیدنا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ معزز سامعین و ناظرین، فیضان قرآن رمضان ٹرانسمیشن مرکزی دارالعلوم محمدیہ غوثیہ بحیرہ شریف کی پرنور فضاؤں سے ہم ایک مرتبہ پھر آپ سے مخاطب ہیں۔ رمضان المبارک کا عشرہ مغفرت اپنے جوبن پہ ہے اور اللہ رب العزت کی مغفرت تقسیم ہونے کے دن ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کے اوپر بھی مہربانی فرمائے، ہمارے گناہ معاف فرمائے اور ہمیں بدستور اپنی بارگاہ میں حاضر رہنے اور اپنی غلطیوں کا ازالہ کرنے کی توفیق نصیب رکھے۔ حضرات محترم، ایمان اور عصر حاضر اور دین کے حوالے سے ایک ایسا نقطہ نظر جس کی عصر حاضر میں ضرورت ہے، اور دین اور زندگی میں جو ایک گیپ بڑھتا چلا جا رہا ہے اور لوگ دین سے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں، الحاد ہے، ایتھیزم ہے، نئے نئے مفاہیم اور نئے نئے نظریات اسلام اور اہل اسلام کو متاثر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، تو ہم نے اس پروگرام میں یہ کوشش کی ہے کہ اس مرتبہ ایسے موضوعات ڈسکس کیے جائیں کہ جس سے زندگی اور دین کے مابین جو گیپ ہے بنتا چلا جا رہا ہے اس کو کم کرنے کی کوشش کی جائے۔ گیپ دین کی طرف سے نہیں ہے، دین تو ہر دور کے لیے مؤثر بھی ہے، قابل عمل بھی ہے اور کمپلیٹ کوڈ آف لائف بھی ہے۔ یہ گیپ ہمارے اپنے ذہنوں کی اختراع ہے اور یہ آج کل کے لوگوں کا اپنا قصور ہے کہ وہ دین سے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں، وگرنہ جو بھی دین کی طرف آتا ہے، دین اپنے دونوں جو رحمت اور کرم کے بازو ہیں وہ کھول کے اس کا استقبال کرتا ہے اور اس کے لیے زندگی کی ساری راہوں کو آسان کر دیتا ہے۔ دین جزو حیات ہے یا زندگی کا دشمن ہے؟ نعوذ باللہ، یہ ایک کوسچن ہے جو بعض لوگ ریز کرتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ ہمیں دین کی تعلیمات کنٹمپریری لائف یا جو عصر حاضر کی زندگی ہے اس کے اندر فٹ بیٹھتی ہوئی نظر نہیں آتی۔ ایسے لگتا ہے کہ یہ بہت پرانی چیزیں ہیں اور آج زمانہ بہت ترقی کر گیا ہے، تو کیا دین آج کل کے اس جدید زندگی کا جزو ہے یا یہ اس زندگی کا مخالف ہے؟ تو بعض لوگ دین کو زندگی کے مخالف کھڑا کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ زندگی کسی اور سمت بڑھ رہی ہے اور دین ہمیں کسی اور سمت لے کے جانا چاہتا ہے، اور اسی لیے بعض لوگ اس کو ایک فنڈامنٹل ریلیجن کہہ کے بھی تنقید کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ بنیاد پرست ہیں جو دیندار ہیں، کہ یہ ہمیں 1400 سال پیچھے لے جانا چاہتے ہیں، یہ پتھر کے دور میں لے جانا چاہتے ہیں اور ہم آگے بڑھنا چاہتے ہیں نئی ایجادات کی طرف، نئی لینگویجز کی طرف۔ تو یہ وہ کوسچن ہے کہ آئیے آج کے اس پروگرام میں ہم یہ دیکھیں کہ آیا دین زندگی کا جزو لا ینفک ہے، دین زندگی کا ایک مؤثر حصہ ہے یا نہیں ہے؟ کیا دین اور زندگی میں کوئی کنٹراڈکشن ہے یا یہ باہم ایک دوسرے کے ساتھ چل رہے ہیں؟ تو حضرات محترم، اس حوالے سے میں یہ عرض کروں گا کہ وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ دین اور زندگی میں کلیش ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ دیکھیں جی، دین نے زندگی کی بہت ساری چیزوں کو منع کر دیا ہے، میوزک جائز نہیں، زندگی کو انجوائے کرنا جائز نہیں، خوشی منانا جائز نہیں، اور ہر چیز پہ فتوے لگائے جا رہے ہیں اور ہمارے لیے جینا ہی محال کر دیا۔ یہ اس طرح کے اعتراض آج کل کے جدید ذہن کر رہا ہوتا ہے، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ دین شدت پسندی کی طرف اور تشدد کی طرف لے کے جاتا ہے اور ہم جو ہے وہ زندگی کو انجوائے کرنا چاہتے ہیں۔ تو یہ جو اعتراض ہے در حقیقت یہ دین کو صحیح نہ سمجھنے کی وجہ سے ہے۔ جس نے بھی دین کے اصولوں کو صحیح سمجھا وہ یہ جان جائے گا کہ دین صحیح اور اچھی زندگی کی راہوں کو اور اس سے لطف اٹھانے کو ناجائز قرار نہیں دیتا، بلکہ وہ فرق کرتا ہے، اور اس فرق کرنے والی عقل کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ ہم آنے والی نسلوں کو بھٹکنے سے بچانا چاہتے ہیں اور یہ بتانا چاہتے ہیں کہ دین زندگی کا لازمی جزو ہے۔ اس حوالے سے بھی آج ہم 4 باتیں آپ کے سامنے رکھیں گے جس سے یہ پورے کا پورا کوسچن کھل کے ہمارے سامنے آ جائے گا۔ پہلا پوائنٹ یہ ہے کہ اسلام عوامی دین ہے،
اس کو عربی میں کہتے ہیں الاسلام دین شعبی، یہ عوام میں گل مل جانے والا اور عوام کے اندر جڑوں تک اتر جانے والا ایک ایسا دین ہے جو زندگی کے تمام شعبہ حیات میں رہنمائی فراہم کرتا ہے۔ تو یہ اختصاصی دین نہیں ہے کہ چند لوگ تو یہ جو ہے وہ اس دین کو انجوائے کر سکیں اور باقی لوگوں کے لیے یہ سہولیات فراہم نہ کرے، بلکہ آپ دین کے جس عمل کو بھی دیکھیں گے تو وہ عوام کی سطح پر سب کے لیے یکساں ہے۔ مثلا نماز ہے تو اس میں بالکل ایسے نہیں ہے کہ کسی عالم دین کے لیے نماز کا طریقہ جدا ہو اور عوام کے لیے جدا ہو، بلکہ ہر کلمہ گو کے لیے، ہر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنے والے کے لیے دین کے اصول وہی ہیں جو ایک کسی جو ہے وہ سب سے نچلے طبقہ جو ہماری نظر میں ہے نعوذ باللہ اس کے لیے ہیں، کہ جو بالکل مزدور طبقہ ہے اور جو بہت حکمران طبقہ ہے، سب جب نماز میں آئیں گے تو ان کے لیے ایک ہی اصول ہے، ایک ہی دعا ہے، ایک ہی طریقہ ہے۔ تو یہ عوامی دین ہے، اور ہم کہتے ہیں آ گیا عین لڑائی میں اگر وقت نماز، قبلہ رو ہو کے کھڑی ہو گئی پھر قوم حجاز، بندہ و صاحب و محتاج و غنی ایک ہوئے، تیری دربار میں پہنچے تو سبھی ایک ہوئے۔ تو یہ عوامی دین ہے۔ بلکہ بعض لوگوں نے تو یہ کہا کہ ممکن ہے کہ ایک سادہ سی دیہاتی عورت جو ہے وہ دین اور ایمان میں اتنی پختہ ہو کہ ایک بڑا اچھا پڑھا لکھا اور حافظ قرآن جو ہے وہ بھی دین کی اس کیفیت میں اس عورت یا اس شخصیت تک نہ پہنچ سکے۔ تو یہ تو اللہ اور بندے کا تعلق ہے۔ ممکن ہے ایک سادہ سا بندہ جو ہے اس کا اپنے رب سے اتنا گہرا تعلق ہو کہ بہت بڑی ڈگریوں والا بھی اس تعلق جتنی مضبوطی حاصل نہ کر سکے۔ تو اس میں سب کے لیے دروازہ کھلا ہوا ہے، من عمل صالحا من ذکر او انثی وہو مؤمن فلنحیینہ حیاتا طیبہ۔ تو جو بھی محنت کرتا ہے، جو بھی اللہ تعالیٰ کی طرف توجہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے اپنے فضل و کرم کے دروازے کھولے ہوئے ہیں۔ یہ ایک جاری نہر کی مانند ہے، ایک دریا کی مانند ہے، اور اسلام تنگ نہیں ہے بلکہ یہ بہت وسیع دین ہے جو ساری انسانیت کو اپنے پہلو میں لینے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ کچھ شدت پسند ایسے ہیں جو اپنے آپ کو اسلام کا واحد نمائندہ سمجھتے ہیں، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ جو اسلام کی تشریح ہم نے کر دی وہی دین ہے، اور ہماری تشریح سے جو ہٹے گا گویا کہ وہ دین سے ہی دور ہوتا چلا جا رہا ہے۔ تو اسلام نے کسی کو بھی متجسد مسلمان ہونے کا یہ درجہ نہیں دیا کہ جو اسلام کی تشریح تو کر رہا ہے وہ درست ہے، بلکہ اسلام کی تشریح وہی درست ہے جو رسول اکرم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرما دی۔ اب کسی کو بھی اسلام کے نام پہ کوئی ایسی ٹھیکیداری کرنے کی اجازت نہیں ہے کہ وہ یہ کہے کہ اب جو میں تشریح اسلام کی کر رہا ہوں، جو ذرا سا بھی میرے ساتھ اختلاف کرے گا تو وہ دین کے اس دائرے سے باہر ہو جائے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے کسی کو اختیار نہیں دیا۔ یہ ایک عوامی اور شعبی دین ہے جس میں صرف اور صرف اطاعت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے یا اللہ رب العزت کی ہے، اور پھر ائمہ کرام نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دین کی جو تشریح فرمائی ہے ہم اس کو لے کے آگے بڑھتے ہیں۔ لیکن کسی کو بھی احتکار اور ذخیرہ اندوزی اسلام کے نام پہ کرنے کی اجازت نہیں کہ وہ یہ کہے کہ اسلام کی تشریحات ساری میرے پاس ہیں۔ یہ ایسا ہی ہے کہ کوئی آدمی شیشے کے سامنے کھڑا ہو جائے اور وہ کہے کہ یہ شیشہ میں خود ہوں، اور وہ اس پورے آئینے کو اپنی ذات سے تعبیر کرنے کی کوشش کرے، حالانکہ وہ ہٹ جائے گا تو شیشہ تو پھر بھی وہیں کھڑا رہے گا۔ تو شخصیات آتی جاتی رہتی ہیں، اسلام اپنی جگہ پہ موجود ہے، ثابت ہے، اس کے اصول بھی ثابت ہیں، اور کوئی آدمی بھی اسلام کے نام پہ اپنے آپ کو سراپا اسلام قرار دینے کا حق نہیں رکھتا۔ یہ آج کل کے شدت پسند لوگوں کا رویہ ہے کہ جو اپنے آپ کو اسلام کے فریم میں یوں فٹ کرنا چاہتے ہیں کہ جو آدمی بھی ہماری رائے سے اختلاف کرے گا نعوذ باللہ وہ کافر ہو جائے گا۔ اسلام نے بالکل کسی کو اس چیز کی اجازت نہیں دی۔ اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا رأیتم اختلافا، جب تم دیکھو کہ اختلاف پیدا ہو گیا ہے، فعلیکم بالسواد الاعظم، تو پھر تم جو سواد اعظم ہے، جو بڑی جماعت ہے، تم اس کے ساتھ لگے رہنا۔ فمن شذ شذ فی النار، جو اس بڑی جماعت سے ہٹ جائے گا وہ جہنم میں چلا جائے گا، وہ آگ والے راستے پہ چل نکلے گا۔ تو اسلام نے دین کو عوام کے ساتھ جو ایک پروٹیکشن دی ہے کہ دین ہمیشہ ایک غالب اکثریت میں رہے گا اور پوری عوام اس کو ایکسیپٹ کر کے چلتی رہے گی، اور عوام کی اس اجتماعیت کو کبھی جو ہے کوئی شخص ختم نہیں کر سکے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے اس دین اسلام کو شان عطا فرمائی ہے کہ ایک سواد اعظم اس دین کو لے کے آگے بڑھتا رہے گا۔ اس لیے ہم یہ پہلا پیغام دے رہے ہیں کہ جمہور کے ساتھ رہیں،
ان سے الگ اپنی رائے نہ بنائیں، پوری اسلام کے سواد اعظم کے ساتھ چلیں، اس سے اگر آپ ہٹیں گے تو آپ خود بھٹک جائیں گے۔ اگر آپ سواد اعظم، علماء ملت، ائمہ کرام اور دین کی اس پوری روایت کے ساتھ چلتے رہیں گے اور دین کے اندر ایک فرد فرید بن کے باقی لوگوں کے ساتھ جماعت کا حصہ بن کے چلیں گے تو پھر کبھی بھی آپ بھٹک نہیں سکیں گے۔ یہ وہ دین کو اللہ رب العزت نے شان عطا فرمائی۔ صلح حدیبیہ کے موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے کچھ حقوق سے دستبردار ہونا حضور نے قبول کر لیا اور معاہدہ سائن کر دیا سہیل بن عمرو کے ساتھ جو کفار کی طرف سے آیا تھا۔ کیوں معاہدہ سائن کر لیا؟ حالانکہ حضرت عمر فاروق اور دیگر صحابی کہتے رہے یا رسول اللہ ہم حق پہ ہیں، آپ کیوں اس طرح کی شرطیں مان رہے ہیں؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں جو ہے وہ کسی بند گلی میں عربوں کو داخل نہیں کرنا چاہتا کہ ان کے پاس یہ آپشن آ جائے کہ یا اسلام یا عرب اور قریش، بلکہ میں یہ چاہتا ہوں کہ ان کو موقع دیا جائے۔ تو آپ نے ظاہری طور پہ چند ایسی شرائط کے اوپر بھی صلح کر لی، یہ لگ رہا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بہت کمزور موقف اختیار کر رہے ہیں، لیکن وقت نے ثابت کیا کہ وہ جو فلیکسیبلٹی تھی، وہ جو لچک تھی، وہ جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے رویے میں دوسروں کے لیے راستہ دینے کی ایک جو خواہش تھی، اس نے اسلام کو مزید فتح عطا فرمائی اور مزید قوت عطا فرمائی۔ تو اسلام آسانیوں کا دین ہے اور یہ پوری عوام کا دین ہے، اس میں وہ شدت نہیں ہے جو بعض لوگ اس میں پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو اسلام جزو حیات ہے اور زندگی کا جزو بنانے کے لیے پہلا کام تو یہ کیا گیا کہ اسلام کو ایک عوامی دین ڈکلیئر کیا گیا۔ دوسرا کام یہ کیا کہ اسلام نے عرف کا احترام کیا ہے اور اس نے کسٹم کا احترام کیا ہے تاکہ یہ ایک عوامی دین بن سکے، سب کے لیے قابل قبول ہو۔ تو دین میں بہت سے احکامات ایسے ہیں جس میں عرف کو دیکھ کر یہ کہا گیا کہ تم جو اس علاقے کا عرف ہے اس کے مطابق کر سکتے ہو، بشرطے کہ وہ عرف شریعت کے مخالف نہ ہو۔ مثال کے طور پہ شادی کا جو طریقہ ہے اور غمی کا جو طریقہ ہے یا لباس کا جو طریقہ ہے، اس میں ہمیں باؤنڈ نہیں کیا گیا کہ کوئی خاص لباس ہی تم پہنو، یہ بتا دیا کہ سطر اتنا ڈھانپنا ہے، وہ کھلا نہیں ہونا چاہیے، لیکن لباس جس قسم کا بھی تم پہننا چاہو وہ پہن سکتے ہو، لیکن اس میں سطر ڈھپا ہوا ہو، وہ باوقار ہو۔ تو اس کو بھی عرف کے اوپر چھوڑ دیا کہ تم جس علاقے میں جاؤ وہاں کے عرف کے مطابق تم رہ سکتے ہو۔ اسی لیے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کوئی آدمی اگر مصری معاشرے میں جاتا ہے یا سعودی معاشرے میں جاتا ہے یا وہ یورپی معاشرے میں جاتا ہے تو اس کو یہ اجازت دی کہ وہ ایک ایسا لباس پہنے جو وہاں کے لوگ پہنتے ہیں تاکہ وہ ادھر ان کے ساتھ گل مل جائے، اور اگر وہ الگ لباس پہنے گا تو مرکز نگاہ بنے گا، ہر بندہ روک کے اس سے سوال پوچھے گا یہ کون ہے، یہ کہاں سے آ رہا ہے۔ تو لباس کے معاملے میں، حیات قضائیہ کے معاملے میں، اور اسی کے ساتھ ساتھ شادی بیاہ اور دیگر جہیز اور حق مہر، بہت سے معاملے میں عرف کا اسلام نے احترام کیا ہے، اور یہ بھی اسلام کے ایک عوامی، شعبی اور جمہور کا دین ہونے کی علامت ہے کہ یہ زندگی کا جزو ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمایا خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاہلین، کہ آپ لوگوں کو معاف کیجئے اور عرف کے ساتھ اپنے معاملات جو ہیں ان کا حکم دیجئے اور جاہل لوگوں سے کنارہ کشی اختیار کیجئے۔ تو بہت سے فقہی احکام ایسے ہیں جو عرف پہ مبنی ہیں اور اس پہ بہت سی مثالیں دی جا سکتی ہیں۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے من لبس لباس الشہرۃ البسہ اللہ یوم القیامۃ ثوب المذلہ او کما قال، فرمایا جس نے شہرت کا لباس پہنا تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اسے ذلت کا لباس پہنائے گا۔ اب شہرت کے لباس سے مراد یہی ہے کہ جو لباس سارے لوگ پہنتے ہیں اس نے ان سب سے ہٹ کے ایک نیا اور الگ تھلگ راستہ اختیار کیا تاکہ لوگ انگلیوں سے اس کی طرف اشارہ کریں، دیکھو جی فلاں بندہ آ رہا ہے، اس نے الگ سا ایک حلیہ بنایا ہوا ہے۔ تو عرف سے ہٹ کے جو لباس ہے اس کو بھی پسند نہیں فرمایا کہ لوگوں میں گل مل کے رہو اور لوگوں میں سے ایک بن کے جیو، ان کے لیے آسانیاں پیدا کرو اور تکلفات سے بچ کے رہو۔ یہ بھی اللہ رب العزت نے حکم ارشاد فرمایا۔ اور جہاں کہیں غلط عرف تھا اسے اسلام نے صحیح عرف کے ساتھ بدل دیا اور ایسا اصول عطا فرما دیا کہ جو صحیح ہو۔ مثلا عربوں کے ہاں ان کا عرف یہ تھا کہ وہ عورت کی بات کو کوئی حیثیت نہیں دیتے تھے، حتیٰ کہ عورت اگر کسی کو پناہ دینا چاہتی تو وہ عورت کی پناہ کو پناہ نہیں سمجھتے تھے، وہ کہتے تھے یہ مرد پناہ دے گا تو ہم اس کی پناہ کو پناہ سمجھیں گے۔ اور پھر فتح مکہ کے موقع پر یہ ہوا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم
کی جب آپ نے فرمایا کہ فلاں فلاں بندے جس کو ملیں ان کا خون معاف ہے، انہیں قتل کر دو کیونکہ یہ دشمنان اسلام ہے، تو ان میں سے 2 بندوں نے ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف پناہ لے لی، جو حضرت مولا علی شیر خدا کی بہن ہے، اور انہوں نے پناہ دے دی۔ انہوں نے کہا کہ قد اجرتکما، میں نے تمہیں پناہ دی۔ تو لوگوں نے کہا کہ ہانی تو ایک عورت ہے، تو عورت کیسے پناہ دے سکتی ہے؟ وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس چلی گئیں اور انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ میں ان 2 کو پناہ دے چکی ہوں، آپ کرم نوازی فرمائیں۔ تو حضور نے فرمایا قد اجرنا من اجرتی یا ہانی، اے ہانی جس کو تو نے پناہ دی ہے میں بھی ان کو پناہ دیتا ہوں، اور تیری اس پناہ کو اور تیرے اس کلمے کو ہم قبول کرتے ہیں کہ جو قول تیری زبان سے نکلا ہے ہم اس کی لاج رکھتے ہیں۔ تو آپ نے اس غلط عرف کو صحیح عرف سے بدل دیا کہ اگر اچھی بات، حق اور خیر کی بات کوئی خاتون بھی کر رہی ہے تو اس کو بھی ماننے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ تو یہ وہ اصول ہے کہ اسلام نے عرف کا احترام کیا ہے، لیکن شرط یہی ہے کہ وہ عرف شریعت کے منافی نہیں ہونا چاہیے۔ مثلا شادی بیاہ میں ایسا رسم و رواج جو شریعت سے ہٹا ہوا ہے، اسلام نے اس کو پسند نہیں کیا۔ کوئی یہ نہ کہے جی کہ ہر جگہ پہ ہی عرف قابل قبول ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر شادی بیاہ کے اندر خواتین کے مخلوط، مردوں اور عورتوں کے مخلوط اجتماع کرنا، ڈانس کرنا، ناچ گانا کرنا، یہ اگر عرف کسی علاقے کا ہے تو اسلام نے ایسے عرف سے بچنے کا حکم دیا۔ کیوں؟ کیونکہ یہ شریعت کے حدود اور قوانین کے ساتھ متصادم ہے، لہذا اس کو تسلیم نہیں کیا۔ تیسرا اصول جس نے اسلام کی ایکسیپٹنس اور قبولیت کو معاشرے میں بڑھایا ہے اور اسلام کو زندگی کا جزو بنا کے رکھ دیا ہے، وہ اصول یہ ہے کہ اسلام نے بدعت کے مفہوم کو وسعت نہیں دی۔ یہ بھی بڑا اہم اصول ہے کہ بعض لوگ بدعت کے مفہوم کو اتنی وسعت دے دیتے ہیں کہ لوگوں کے لیے جینا ہی دشوار ہو جاتا ہے۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہر وہ شے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہیں تھی تو وہ بدعت ہے، تو وہ تو پھر زندگی کی تمام نئی جتنی بھی ایجادات ہیں ان سب کو ہی بدعت کہنا شروع کر دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں جی کہ یہ قالین بھی بدعت ہے، اور یہ جناب لاؤڈ سپیکر بھی بدعت ہے۔ ہم دیکھتے ہیں بہت سارے ایسے علماء ہیں جو کافی عرصے تک لاؤڈ سپیکر پر اذان کی اجازت نہیں دیتے تھے اور اس کو بدعت کہہ دیتے تھے۔ اور اسی طرح ہر نئی چیز کو بدعت کہنا اور فتوے لگانا اور چیزوں کو حرام ڈکلیئر کرنا، یہ اصل میں دین کو صحیح نہ سمجھنے کی وجہ سے تھا، کیونکہ اسلام نے بدعت کے اس مفہوم کو وسعت نہیں دی، بلکہ یہ فرمایا کہ جس نے دین میں کوئی ایسا نیا طریقہ جو ہے اس کو ایجاد کیا جو روح اسلام کے منافی نہیں ہے تو وہ بدعت نہیں۔ وہ کام بدعت ہوگا کہ جو اسلام کی روح کے منافی ہے، جو شریعت کی خدمت کے منافی ہے، وہ ایک الگ کام ہے، اس کو تو بدعت قرار دیا، لیکن ہر نئے کام کو اس طرح بدعت نہیں کہا جیسے آج کل بعض لوگ اس کو سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ امام نووی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے لکھا لیس کل ما لم یفعلہ النبی فہو بدعہ، ایسا نہیں ہے کہ ہر وہ کام جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہیں کیا اس کو بدعت قرار دے دیا جائے۔ ایسے تو بے شمار ایسے کام ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے ایسے کیے جو حضور کے زمانے میں نہیں ہوئے تھے۔ مثال کے طور پر قرآن پاک پہ اعراب نہیں تھے، وہ اعراب جو ہے وہ حضرت مولا علی شیر خدا کے ایک شاگرد حضرت ابو الاسود دولی ہیں، انہوں نے لگائے، خلیل ابن احمد الفراہیدی نے لگائے۔ اسی طرح جو یہ تدوین ہوئی کتابیں، حضور کے زمانے میں گرامر کی کوئی کتاب نہیں لکھی گئی، صرف نحو نہیں لکھی گئی، یہ بعد میں لکھی گئی۔ مدارس جو آج کل ہیں یہ اس شکل میں، یہ بعد میں قائم ہوئے، تو ان کو تو کوئی بدعت نہیں کہتا۔ تو اسلام نے بدعت کے مفہوم کو اتنی وسعت نہیں دی جتنی آج کل بعض لوگ دیتے ہیں۔ بدعت صرف وہی ہے جو شریعت سے ٹکرائے اور شریعت سے متصادم ہو، ورنہ ہر وہ کام جو شریعت کی خدمت کے لیے کیا جائے وہ بدعت نہیں بلکہ وہ مستحسن اور اچھا کام ہے۔ اور اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من سن فی الاسلام سنتا حسنتا، کہ جس نے اسلام میں کسی ایسے نئے طریقے کو رواج دیا جو اچھا طریقہ تھا، تو جب تک لوگ اس پہ عمل کریں گے اللہ تعالیٰ اسے بھی اس کا ثواب دیتا رہے گا۔ تو یہ بھی بہت بہترین اصول ہے۔ اس پہ صرف ایک واقعہ آخر میں عرض کرتا ہوں کہ ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز پڑھا رہے تھے، تو ایک نیا عربی بدو جو مسلمان ہوا وہ پیچھے کھڑا تھا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سمع اللہ لمن حمدہ، کہ اللہ سن رہا ہے اس حمد کو جو بندے اس کی حمد کرتے ہیں، جس نے بھی حمد کی اللہ اس کی حمد کو سنتا ہے، تو اس عربی کو اس جملے کا اتنا لطف آیا کہ اللہ میری حمد کو بھی سن رہا ہے۔
تو کہنا تو اس نے یہ تھا ربنا ولک الحمد، سمع اللہ لمن حمدہ کا یہی جواب نماز میں ہمیں بتایا گیا، لیکن اس نے یہ کہنا شروع کر دیا، اسے ذوق آ گیا، اسے مزہ آ گیا، تو اس نے کہا اگر اللہ سن رہا ہے تو میں اتنا نہیں کہوں گا، بلکہ میں تو یوں کہوں گا ربنا لک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ ملء السماوات وملء الارض وملء ما شئت من بعد۔ تو اس نے اس کو بہت تفصیل سے کہہ دیا کہ یا اللہ تیری حمد ہے، حمد کثیر ہے، طیب ہے، مبارک ہے، زمین و آسمان بھر کے میں تیری حمد کرتا ہوں۔ تو جب حضور نے سلام پھیرا تو فرمایا کہ کس نے یہ جملے کہے ہیں؟ وہ تو ڈر گیا کہ مجھ سے شاید کوئی غلط بات منہ سے نکل گئی، تو پھر حضور نے فرمایا کہ جلدی بتاؤ، میں نے آسمان سے 30 فرشتوں کی جماعت کو آتے دیکھا ہے جو اس میرے غلام کے ان جملوں کو لینے کے لیے دوڑ کے آئے تاکہ وہ جلدی اسے اللہ کی بارگاہ میں ان جملوں کو پیش کریں، کیونکہ یہ جملے فرشتوں نے بھی پسند کیے ہیں اور اللہ رب العزت نے بھی پسند کیے ہیں۔ تو اگر تو بدعت کے مفہوم کو اتنی وسعت دے دی جاتی تو پھر تو یہ کہا جا سکتا تھا کہ حضور نے یہ جملے نہیں کہے، اس عرابی نے کہے ہیں، تو اس کو کس نے یہ اجازت دی تھی کہ وہ نماز میں یہ جملے کہے؟ تو صحابہ فرماتے ہیں کہ بعد میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان جملوں کو فرمایا کرتے تھے، اور حضور نے بھی اپنی نماز میں ان جملوں کو پسند فرما لیا، ربنا لک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ۔ تو اس سے یہ پتہ چلا کہ اسلام نے بدعت کے مفہوم کو بھی اتنی وسعت نہیں دی جتنی آج کل دی جاتی ہے۔ تو یہ جزو حیات ہے، یہ زندگی کا جزو ہے، یہ دین زندگی کا مخالف نہیں، بلکہ ہر وہ شے جو زندگی کو خوبصورت بنائے اور شریعت کی حدود کے اندر ہو تو اسلام اسے جائز قرار دیتا ہے، اسے منع نہیں کرتا۔ اسی وجہ سے یہ جو آرٹ ہے، یہ جو فن ہے، مثال کے طور پہ کسی نے کوئی ایسی اچھی پینٹنگ بنائی کہ جس میں اس نے خطاطی کے ساتھ قرآن کی کوئی آیت لکھ دی اور اس میں بڑا خوبصورت منظر بنا دیا، ہاں یہ بات ضرور ہے کہ اس میں کوئی انسانی تصویر اس طرح ہاتھ سے وہ نہ بنائے کیونکہ اس کی ممانعت احادیث میں آئی ہے، لیکن اس سے ہٹ کے کسی منظر کو اس نے جو ہے وہ بنا دیا، یا اس نے اسلامی فن تعمیر کا کوئی نظارہ پیش کر دیا، یا اس نے کوئی ایسی نئی بلڈنگ بنائی جو بہت خوبصورت تھی اور ایک نیا فن تعمیر تھا، یا اس نے اپنی آواز کا جادو جگا کے کوئی خوبصورت حمد پڑھی، کوئی نعت پڑھی، اس طرح کا کوئی بھی کام اس نے کیا جو کہ فائن آرٹس میں آتا ہے، فنون لطیفہ میں آتا ہے، تو وہ حرام نہیں ہوگا، وہ جائز ہوگا، وہ خوبصورت ہوگا، کیونکہ ان اللہ جمیل و یحب الجمال، اللہ تعالیٰ خوبصورت اور خوبصورتی کو پسند فرماتا ہے۔ تو لہٰذا یہ دین زندگی کے مخالف نہیں ہے، بلکہ یہ زندگی کا جزو ہے، یہ زندگی کو خوبصورت بناتا ہے، اور یہ دین جو ہے یہ کمپلیٹ کوڈ آف لائف ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کو یوں ہی سمجھ کر اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو آج کے اس پروگرام میں ہم نے اس بات کو ڈسکس کیا کہ جو لوگ دین کو زندگی کا متعارض اور مخالف سمجھتے ہیں، یہ ان کی کج فہمی ہے، یہ ان کے دین کو نہ سمجھنے کی دلیل ہے، وگرنہ دین تو زندگی کو مزید خوبصورت اور کامیاب بنانے اور بندے اور مولا کے رشتے کو کامیاب بنانے کے لیے آیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دارالعلوم محمدیہ غوثیہ بحیرہ شریف دینی اور عصری تعلیم کا بے مثال ادارہ ہے، جہاں عصر حاضر کے تقاضوں کے مطابق قرآن و سنت کی تعلیم دی جاتی ہے، اور ہر سال ہزاروں طلباء و طالبات زیور تعلیم سے آراستہ ہو رہے ہیں۔ رمضان المبارک کے بابرکت لمحات میں زکوٰۃ و صدقات اور مالی تعاون اس عظیم ادارے تک پہنچا کر اس مشن میں اپنا حصہ ڈالیں۔ درجہ ذیل اکاؤنٹس پر اپنا تعاون ارسال فرمائیں۔